بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل حاضرین السلام علیکم۔ قرآن میں قصے ہدایت کے لیے ہیں۔ قرآن میں قصے ہدایت کے لیے ہیں۔ سورہ انعام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اعلان کرایا گیا کہ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ۔ یہ قرآن جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے، اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں۔ سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اس دنیا میں کن اعمال کی بنیاد پر کوئی قوم اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ہمکنار ہوتی ہے اور کن اعمال کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران میں اس سنت و قاعدہ کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا، بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ قرآن کے قصوں کا بیان انسانوں کے لیے وضاحت اور تنبیہ ہے اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ سورہ ابراہیم میں بتایا گیا ہے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن کے مضامین میں تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے اور اسے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے تاکہ لوگ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ تو بس ایک ہی ہے اور تاکہ عقل والے سوچ سمجھ کر ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں اعلان فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ۔ ہم نے تمام انسانوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے مختلف اسلوبوں گوناگو مثالوں سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ انسانوں پر راہ حق و ہدایت واضح ہو جائے، لیکن ان کی محرومی اور بدجنی کا یہ حال ہے کہ ان کی اکثریت انکار اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ساتھ انتہائی نامناسب اور جھگڑالو رویہ یہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سورہ القمر میں قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط اور آل عمران کی داستان عبرت معاذمت کو بیان کرنے کے بعد اور اس کے اختتام پر شعر کے آخری بند کے انداز میں بار بار کفار مکہ کو یاد دلایا جاتا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ زمرہ میں اعلان فرمایا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ عربی مبین میں اپنے بندے پر جو قرآن نازل کیا ہے اس میں سب انسانوں کے لیے حکمت اور نصیحت کی باتیں تمثیل کے اسلوب و انداز میں بیان کی ہیں، جس میں کسی قسم کی افراط و تفریط نہیں ہے، نہ بیان کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے، تاکہ انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 میں اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا، آپ اس حقیقت کا اعلان کر دیں کہ یہ کتاب ہدایت کے ذریعے حق کے واضح ہو جانے کے بعد ہدایت اور گمراہی دونوں میں سے جس کو تم پسند کرو اختیار کر سکتے ہو۔ میری ذمہ داری اس حق کو تم تک پہنچا دینے کی ہے، تم میں سے اس کو
مٹوا لینے کی نہیں، تم میں سے اس کو منوا لینے کی نہیں۔ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سنت مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جو اپنے کان، آنکھ، دل اور دماغ کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، جو خیر و ہدایت اور فطرت کے اندر موجود نور کی قدر کرتے ہیں، اور جو بھلے شخص کی ہر بھلی اور معقول بات کو غور اور توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور کانوں کے دروچے کھولے رکھتے ہیں، خواہ وہ بات ان کی خواہش نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس قرآن کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ انسانوں کو سب سے زیادہ وہ سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہو، غور و فکر اور تدبر کا طالب ہو، اور جس کے فیضان سے بہرہور ہونے کے لیے انسان کی جد و جہد ضروری ہو، اور جس کے نور سے اکتساب اپنی سیر و عمل کے باقدر ہی ممکن ہو، وہ اس امر کا مستحق ہے کہ عام انسانوں کے مقابلے میں اس پر ایمان رکھنے والے مخلص مومن ان کو اپنی خصوصی توجہ اور فکر کا مرکز بنائیں۔ یہ قرآن عام لوگوں کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بدرجہ اتم سراپا نور، دلیل حق، قلوب کے لیے شفا اور ہدایت و رحمت ہے۔ اس پر خلوص کے ساتھ ایمان لانے والے اس کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر یقیناً ہدایت سے ہمکنار ہوں گے۔ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس کا تو اعلان ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و بصارت ہے، محسنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ان سب کے باوجود اگر کسی کو قرآن سے ہدایت کے بجائے جلالت اور گمراہی ملے تو قصور قرآن کا نہیں بلکہ اس کے ایمان اور یقین کا ہے، اور ایسا انسان کی اپنی نفس پرستی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم جس عظیم ہستی کا کلام ہے اور خود جتنا عظیم کلام ہے، اس کے فضائل بھی اتنے ہی عظیم ہیں، اس کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے، وہ اتنی ہی زیادہ توجہ کا طالب ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ غور و فکر اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس شخص نے کلام اللہ پڑھا اور اس نے علوم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حاصل قرآن کو یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے بھی غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، چونکہ وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے وحی تو اب نہیں آ سکتی، لیکن کیونکہ یہ حق سبحانہ و تقدس کا کلام پاک ہے، اس کے علم نبوت ہونے میں کیا تعمیل ہے؟ اور جب کوئی شخص علوم نبوت سے نوازا جائے تو ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے اور بد اخلاقی سے اعتراض کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم علوم نبوت کا خزانہ ہے، لیکن یہ علوم نبوت ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اور اس میں غور و فکر اور تدبر نہیں کریں گے۔ علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے معنی اور مطالب میں غور و فکر اور تدبر ضروری ہے، جس کا ایک آسان ذریعہ علماء اکرام کے لکھے ہوئے ترجموں کو پڑھنا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی اس کے مناسب ترین اخلاق کا پتہ چل سکتا ہے، اور اسی صورت میں ہم اپنے اندر بہترین اخلاق پیدا کر سکتے ہیں
اور برے اخلاق سے احتراز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کے معنی و مطالب کو نہیں سمجھے تو اس کے احکام، اس کے کیے ہوئے حلال و حرام اور اس کے بتائے ہوئے اچھے اور برے اخلاق کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور جب سمجھ نہیں سکتے تو ان پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ ثانو انہیں کو دنیا و آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ ان پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ و تقدس ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، یعنی حق تعالیٰ ثانو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یعنی ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق کاری ہوں گے۔ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم میں ہے کہ ایک بندہ قرآن کی سورہ شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص کلام پاک شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھا خبردار ظالموں، قرآن شریف میں پڑھتا ہے خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اسی طرح پڑھنا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ان آیتوں کو بھی ثواب کے شوق سے پڑھتا ہے، لیکن معنی وہ مطلب نہ جاننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس طرح خود اپنے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، حق تعالیٰ ثانو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے گھرانے میں اس سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک بڑا انعام یہ ہے، لیکن یہ انعام اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی قرآن کے حلال اور حرام کو حرام جانے۔ جب آدمی قرآن کے حلال اور حرام کو حرام جانے، اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی و مطلب کو سمجھیں گے۔ جو آدمی اس کے معنی و مطلب کو نہیں سمجھے گا وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیسے جان سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ثانو کے کلام کو سب کاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی خود حق تعالیٰ ثانو کو تمام مخلوق پر۔ یعنی جس شخص کو قرآن پاک کو یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجے مشغولیت ہے کہ دعا وغیرہ کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، تو میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا آسان طریقہ ہے اپنے مقاصد کے حصول کا۔ ہم چاہے جتنی اچھی دعائیں مانگیں، لیکن یقین سے
نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے حق میں وہ دعائیں بہتری ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر ہی لیں گے، جبکہ قرآن کریم سمجھنے میں مشغول رہنے والے پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ وہ خود اس کے حق میں فیصلہ کرے گا اور دعا مانگنے والوں کے دعا سے افضل چیز اسے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم میری ماں و بہنوں، اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے یا دور کے رشتہ دار ہوں سب کے لیے اس ریکارڈنگ کو بھیجیں، اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ بھی سب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔